الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت ایک سسٹر کا جو مشاہدہ ہے یا واقعہ ہے جو ان کے ساتھ ہوا، وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور جو ہے وہ اس سے آپ کی جو درود پاک سے محبت، جو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، وہ بھی آپ کا پہلے بھی ہے، الحمدللہ مزید اس میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ سسٹر بتاتی ہیں کہ وہ بی ایس کر رہی تھیں اور 2015 کی بات ہے۔ ان کو آپ جیسے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ شہباز شریف نے اس ٹائم جو ہے نا وہ لیپ ٹاپ دیے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی میرا بھی لسٹ میں نیم آ گیا۔ اب نیکسٹ ڈے نا ہم لوگوں نے جانا تھا لیپ ٹاپ جو ہے نا وہ ریسیو کرنے کے لیے، تو ہم سب فرینڈس جو ہیں وہ چلے گئے۔ جو ایک لائن لگی ہوئی تھی جس میں مطلب ایک گرلس کی لائن تھی، بوائز کی لائن تھی، تو کہتی کہ ہم سب فرینڈس جو ہے نا وہ لائن میں لگے ہوئے تھے، تو اندر ہمیں نہیں آئی ڈی کارڈ ہم لوگ ساتھ لے کے گئے تھے اور باقی ہم نے نہیں پتہ تھا کہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی چاہیے۔ جب آگے پہنچے جہاں پہ ریسیو کرنا تھا، جہاں سے وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے آئیں۔ پھر ہم نے اپنی دو دوستوں کو بھیجا اور ان کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ نا سب کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی نا کروا لاؤ اور ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دو فرینڈس چلی گئیں اور آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی نظر آئے گی اس واقعے میں، غور سے سنیے گا۔ وہ کہتی ہیں وہ جب کاپی کروا کے لے کے آئی نا، تو اس میں وہ جس سسٹر نے مجھے اپنا واقعہ سنایا نا، کہتی میرا آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اس میں، اور نہ ہی اس میں کاپی تھی میری اور نہ ہی میرا آئی ڈی کارڈ تھا۔ انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہی لینی تھی اور اوریجنل دے کے واپس کر دینا تھا۔ اب میرے پاس اس ٹائم تو نہ تو آئی ڈی کارڈ تھا اور نہ آئی ڈی کارڈ کاپی تھی۔ وہ یوں ہوا کہ جہاں پہ وہ فوٹو کاپی کروانے کے لیے گئی نا، وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، تو میرا مس پلیس ہو گیا۔ اور آپ خود دیکھیں کہ سب لڑکیوں میں سے صرف اسی سسٹر کا مس پلیس ہوا ہے، باقی سب کے واپس آ گئے ہیں حفاظت کے ساتھ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹی سی پریشانی دے کے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلق بناتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی پریشانی سے۔ تو وہ اس ٹائم تو سسٹر کہتی ہے میں بہت زیادہ پینک ہو گئی، مجھے یہ تو باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح کی اس ٹائم ہم باتیں سوچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ مٹیریلسٹک ہیں، دنیا دار ہیں۔ تو کہتی ہے اس ٹائم تو میرے ذہن میں بالکل بھی یہ بات نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، مجھے تو بس اس فرینڈ پہ غصہ آ جائے جو میرا چھوڑ کے آئی تھی۔ اچھا، وہ پھر جو ہے نا ہم دوبارہ اسی شاپ پہ گئے، پوری شاپ دیکھی، پوری شاپ جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے دیکھی، مشینیں چیک کی، ہر جگہ دیکھا، کارڈ نہیں ملا۔ تو پھر مجبوراً پھر یہ ہوا کہ سب فرینڈس جو تھی نا سب کو لیپ ٹاپ مل گئے، اور وہ سسٹر جس نے اپنا واقعہ مجھے سنایا نا، ان کو لیپ ٹاپ نہیں ملا۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تھا نہیں، کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں تھا، نہ آئی ڈی کارڈ تھا نہ کاپی تھی جس سے وہ آئی ڈی کارڈ نمبر کو ویریفائی کرتے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے زبانی تو یاد تھا لیکن میری زبان پہ کس نے یقین کرنا تھا کہ یہ میرا ہی ہے، اس وجہ سے نا اس کو لیپ ٹاپ نہیں ملا۔ باقی ساری فرینڈس جو اتنی زیادہ خوش تھیں وہ اپنے اپنے گھروں میں، اور کہتی میں افسردہ سی نا اپنے گھر آ گئی واپس۔ اب گھر والوں کو بھی ایکسائٹمنٹ تھی کہ جو ہے وہ لیپ ٹاپ آ رہا ہے، تو سارے بڑے ایکسائٹیڈ تھے۔ جب میں گھر گئی تو وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گئے کیونکہ میں اتنا شدت سے روئی کہ مطلب میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ۔ اور کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ نا رات کو وہ سسٹر بتاتی ہیں کہ رات کو میری نا ان کی الحمدللہ ان کی جو ہے نا وہ روٹین تھی درود رحمت پڑھنے کی نا، تو کہتی ہیں میں نے درود پاک پڑھا اپنا، اور میں پوری رات نہیں سو سکی نا، پوری رات مجھے ٹینشن سے نیند ہی نہ آئے کہ مطلب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، مجھے سمجھ ہی نہ آئے۔ اور کہتی کہ میں نا سجدے میں چلی گئی، نماز پڑھی عشاء کی اور سجدے میں چلی گئی،
اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نہیں، میں نے لینا ہے لیپ ٹاپ، مجھے جیسے بھی آپ دیں گے نا مجھے دیں۔ کہتی میں نے ساری رات، آپ یقین کریں کہ ابھی وہ کہتی مجھے ابھی سوچ کے ہنسی آتی ہے کہ ایک لیپ ٹاپ کے لیے میں کس طرح سے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اس ٹائم ایج بھی کچھ ایسی ہوتی ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک چیز ملنے والی ہے، اور مطلب لیپ ٹاپ اس ٹائم تھا بھی بڑا جو ہے وہ ان کامن تھا، ایک یونیک چیز تھی۔ اب تو ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہے، لیکن اس ٹائم نہیں ہوتا تھا ایسا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے کہ ہم لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے خود سے لینا، اور اگر گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہے تو وہ ایک اچیومنٹ بھی ہوتی ہے، ایک اچھی بات بھی ہوتی ہے کہ بچے کو ملا ہے۔ تو یہ ساری فیکٹرز جو ہے نا وہ کہتی کنکلوڈ ہو گئے، اور مطلب مجھے رات جو ہے نا میں بڑی مشکل سے میں نے رات گزاری۔ مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ بس مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ اس طرح سے، اور جب مجھے بتا رہی تھی نا ان کے فیس ایکسپریشنز جو ہے نا وہ دیکھنے والے تھے، وہ کہتی تھی میں اس چیز کو فیل کر رہی ہوں کہ جیسے میں نے نا وہ رات گزاری، میں نے ساری رات جو ہے وہ میرے فادر نے مجھے بہت سمجھایا، کوئی بات نہیں میں تمہیں لے دوں گا، یہ ایسی کون سی بات ہے، ہم جیسے بھی مطلب کر سکیں گے، ہم تمہیں لیپ ٹاپ لے دیں گے۔ امی نے بہت سمجھایا، بہنوں نے بھائی نے بہت سمجھایا۔ تو جو ہے نا کچھ جب کہتی میں گھر آئی نا، جب بتایا تو کچھ شروع میں انہوں نے مذاق بھی میرا بنایا بہن بھائی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جب ان کو فیل ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ سیڈ ہے اور رونے ہی لگ گئی ہے، پھر انہوں نے مجھے دلاسے دیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زندگی موت کا مسئلہ نا، تم اس کو بناؤ۔ لیکن سب کے دلاسوں کے باوجود مجھے سکون نہیں آیا۔ میں نے پھر نا جائے نماز پہ بیٹھ گئی، عشاء کی نماز پڑھی، اور پوری رات وقفے سے میں نا جائے نماز پہ بیٹھتی رہی اور دعائیں کرتی رہی، اور پھر میں نے جو ہے جاگ ہی رہی تھی، نیند آئی ہی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوری رات نیند نہ آئی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے نہیں، اللہ تعالیٰ میں نے لینا ہے، اللہ تعالیٰ میں نے لینا ہے، لیپ ٹاپ میں نے لینا ہے، سب کو مل گیا مجھے یہ، آپ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ کے لیے تو کوئی نہ نہیں ہے نا، آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے نا۔ بس ایسے ہی کہتی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی رہی، اور نا تہجد کا ٹائم ہو گیا، میں نے کہا چلو اب جاگ ہی رہی ہوں تو میں روزہ رکھ لیتی ہوں۔ کہتی میں نے نا روزہ رکھ لیا، فجر پڑھی، سارے کے صبح جب دیکھا کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، اتنا سب پریشان ہوئے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم مرنے والی ہو گئی ہوئی، بہت تسلیاں سب نے دی، لیکن میں نہ مانی۔ وہ سسٹر اپنے بارے میں بتاتی ہیں۔ خیر کہتی میرے پاس ایک آئی ڈی کارڈ تھا، وہ آئی ڈی کارڈ نہیں تھا، وہ تھا جو بس سروس کا ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ کارڈ گرین کلر کا نا، اس پہ 10 روپے لگتے ہوتے تھے، آپ لوگوں نے بھی اکثر نے یوز کیا ہوگا۔ تو وہ اس کو TLC کارڈ تھا یا اس طرح کا کچھ اس کا نام تھا، تو نا وہ کہتی میرے پاس تھا، اور اس پہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا تھا، اور کوئی پچھلے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ سسٹرز نے ملا کے نا ڈاکومنٹس ڈھونڈے، تو اس پہ سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھی مل گئی۔ تو پھر کہتی ہیں کہ وہ میں لے کے گئی، اور یونیورسٹی جو ہے نا کہتی بس دعائیں تھیں ٹھیک ہے، لیکن دل میں امید کوئی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے آئی ڈی کارڈ اوریجنل آئی ڈی کارڈ ریکوائرڈ تھا، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اوریجنل آئی ڈی کارڈ چیک ہوگا اور ساتھ فوٹو کاپی آپ نے جمع کرانی ہے۔ کہتے میں اللہ توکل چلی گئی اپنے فوکل پرسن کے پاس، اس نے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے کہ اینڈ ٹائم پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ گم گیا، تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ تو کہتی اس ٹائم میرا کچھ فیس بھی اس طرح کا تھا کہ میں کافی زیادہ پریشان تھی، تو انہوں نے کہا کہ جو لیپ ٹاپ پیچھے سے آئے ہیں وہ پڑے ہوئے ہم نے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ ہی کرنا ہے، تو مطلب کچھ بچے ایسے تھے جو نہیں کل آ سکے سیرمنی میں، وہ آج جو ہیں وہ ان کو ریسیو ہوں گے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ پھر انہوں نے جو فوکل پرسن نے آگے جو ٹیم تھی نا جو ڈسٹریبیوٹ کر رہی تھی ان کو میرا ایشو بتایا۔ سسٹر کہتے ہیں کہ مجھے جو فوکل پرسن ہے نا انہوں نے تھوڑی دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں بھی وہیں پہ ہوں گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے۔ پھر کہتی میں گئی ہوں، انہوں نے بلایا مجھے اندر، انہوں نے پوچھا کہ مطلب کیسے ہوا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے تو آئی ڈی کارڈ نمبر ہی چیک کرنا ہے نا، تو آپ فوٹو کاپی ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ وہ فوٹو کاپی دیا انہوں نے، اور ساتھ وہ جو TLC کارڈ تھا نا اس سے انہوں نے آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے نا وہ ویریفائی کیا۔ تو وہ پھر جو ہے نا وہ انہوں نے اس ٹائم مجھے دے دیا لیپ ٹاپ، کیونکہ ویریفیکیشن ہوگی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لیپ ٹاپ ہاتھ میں بھی پکڑ کے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی مجھے مل گیا، مطلب اس طرح کی میری کنڈیشن ہوئی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم مجھے تو بہت بڑا واقعہ لگ رہا تھا، کہ مطلب مجھے زندگی موت کا مسئلہ لگ رہا تھا، لیکن ہوا کچھ اس طرح کہ وہ واقعہ جو ہے نا وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا میں بیٹھ جاتی ہوں جائے نماز پہ، اور پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ نوازا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی اپنا جو ہے نا شیئر کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں BS
یہ تو بی ایس کمپلیٹ ہونے کے بعد کا واقعہ ہے، بی ایس سے پہلے جو ہے نا وہ کوئی اسپیشلائزیشن ان کی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ سی جی پی اے کا ایشو بن گیا کہ اس پہ جو ہے آرگینک والے جو ہے نا وہ زیادہ سی جی پی اے والے سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور کم سی جی پی اے والے جو ہے نا وہ ان آرگینک سلیکٹ کریں گے۔ تو کہتی میرا تو ان آرگینک میں بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں تھا، انٹرسٹ نہیں تھا۔ پھر کہتی پھر میں وہی میری حالت، نہیں میں کیا کروں، میں تو ان آرگینک پڑھ ہی نہیں سکتی، میں تو فیل ہو جاؤں گی، اس طرح کی کنڈیشن تھی۔ پھر کہتی بس ایسے ہی دعائیں ہی مانگتی رہی، درود پاک تو وہ پڑھتی تھی، درود رحمت ہی وہ پڑھتی تھی، اور دعائیں مانگتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ پھر کرم کر دیا، آٹومیٹیکلی ٹیچرز جو ہیں جو کرائٹیریا نا وہ چینج کر دیا۔ تو وہ کہتی یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں جس سے آپ کو اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کے سر سے گزر جائے نا تو پھر آپ کو ان واقعات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے دماغ میں کر جائے نا، پنچ کر جائے، مطلب کھب جائے یہ بات کہ نہیں یہ میں نے دعا کی تھی تو یہ میں نے درود پاک پڑھا تھا تو اس وجہ سے ہوا، پھر وہ آپ کو چیز جو ہے نا وہ لانگ ٹائم جو ہے نا وہ چلتی ہے، لائف ٹائم آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ لیکن جب آپ نے کوئی واقعہ گزر گیا ہے اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا نہیں، کچھ پایا نہیں، اس سے کچھ گین نہیں کیا، تو وہ پھر یوز لیس ہے۔ وہ ٹائم جیسے اسی ٹائم کے لیے تھا، کچھ عرصے کے لیے تھا، وہ مطلب آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تھا، وہ آپ کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے اس سے کچھ گین نہیں کیا، تو پھر وہ یوز لیس ہے، مطلب اس نے آپ کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے غم، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں نا، بعض اوقات یہ جو ہے نا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، ہمیں درود پاک کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کافی جو ہے نا وہ جیسے انہوں نے بتایا مجھے، میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی ان سے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اب میری روٹین ہے، اگر کوئی بھی ٹینشن یا پریشانی آتی ہے تو کہتی ہیں کہ میں نہیں کسی سے شیئر کرتی، میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ کے بتاؤں۔ تو پھر کہتی ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کو بتا دیتی ہوں نا تو مجھے کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محترم ویورز، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کو اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کو بتانے آ جاتے ہیں نا تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ پھر آپ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ، اور ہر ایک کی نظر میں پھر آپ معتبر بھی ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ ہر دوسرے کو اپنے دکھ بتانے لگ جاتے ہیں نا تو پھر دوسرا بندہ آپ سے آوازار ہو جاتا ہے، پھر وہ بیزار ہونے لگ جاتا ہے اس کے، نہیں اچھا یہ آ گئی ہے اس کے ساتھ، یہ تو اپنے دکھ ہی سنائے گی، یہ تو اپنی بیماریاں ہی سنائے گی، مطلب اس طرح کا سین ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اپنے دکھ بتاتے رہیں۔ اللہ نہیں بھی جائے نماز پہ بیٹھ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو ہماری شاگرد سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے اور ہم اپنی زبان پہ نہیں لاتے۔ تو پھر جب آپ زبان سے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو نا تو آپ کا کتھارسس ہو جاتا ہے، آپ کو جو سکون آنا ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو، مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہو تو وہ آپ کے لیے افیکٹو ہے، آپ کا برین جو ہے وہ کام ہو جائے گا، سکون میں آ جائے گا، ہر طرح کی جو ٹینشن ہے نا وہ لگتی نہیں ہے کہ یہ ٹینشن ہے۔ اس طرح کے انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ باتیں کی اور میں کافی زیادہ ان سے انسپائر ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک اور واقعہ جو ہے نا وہ شیئر کیا اپنا، وہ بھی ایم فل کے دوران انہوں نے پیپرز جو ہے نا، کہتے بس مجھے ایسی جنون تھا، وہ جیسے لیپ ٹاپ والا جنون تھا نا وہی جنون پیپر کی دفعہ بھی ہو گیا کہ میں نے پیپر پبلش کرنا ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بس نہیں ہوا تو میری تو زندگی بیکار ہے۔ یہ ساری چیزیں بے شک یہ میٹیریلسٹک ہیں، دنیاوی چیزوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی، لیکن دنیاوی چیزوں سے ہو کر وہ اب کہتی ہیں کہ الحمدللہ اب مجھے دنیا کی کوئی چیز کی اتنی طلب نہیں ہوتی، مجھے یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا جو ہے نا وہ تعلق جڑ جائے، یہ ان کی جو ہے کہتی میری اب یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں ایم فل میں تھی تو میرا جنون بن گیا کہ میں نے پیپر پبلش کرنا ہے، اور اب وہ پیپر ردی ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ ان کا فائدہ نہ نقصان، پیپر پبلش ہو گیا۔ کہتی اس ٹائم بھی میں نے بڑی دعائیں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نے بہت ہی دعائیں کی، مطلب وہ خود ہنستی ہیں کہ جتنی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی ہوں نا، گئی مٹیریلسٹک کی ہوں، مطلب دنیاوی چیزوں کے لیے گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہے میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھتی اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی چیزوں کے لیے بھی گئی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے آسان ہو گیا، میرے لیے اب کچھ مشکل نہیں رہا، میں کچھ بھی مانگوں گی مجھے پتا ہے کہ میں نے جائے نماز پہ بیٹھا اور میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا انہوں نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
تو وہ پھر کہتی ہیں پیپرز میں نے پبلش کرنے تھے، تب بھی میں جنونی حد تک گئی کہ نہیں کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور الحمدللہ 3 پیپر ایک کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور 3 پیپر جو ہیں وہ پبلش ہو گئے، اور ایک پیپر جو ہے وہ ڈیورنگ تھیسس جو ہے وہ پبلش ہو گیا، جو میرے ٹیچرز کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے لوگوں کے پیپر پبلش جو ہے وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے، تو آپ کی تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کا تھیسس ہونے سے پہلے کمپائل ہونے، وائوا کمپائل ہونے سے پہلے آپ کا جو ہے نا وہ ہو گیا۔ تو اس ٹائم تو بہت بڑی اچیومنٹ لگ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، ایک سیٹسفیکٹیشن بھی ہے کہ میں نے جس کام کو کیا، کہتے ہیں کہ میں نے لگن سے کیا، لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی لگن تھی وہ سارا کرم جو ہے نا وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کا ہو رہا تھا اور مجھے اچیومنٹس مل رہی تھیں۔ تو یہ انہوں نے 3 واقعات اپنے جو ہے نا وہ شیئر کیے، اور ان تینوں واقعات میں انہوں نے یہی بتایا کہ میں نے تینوں واقعات کی دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے مسئلے لے کے گئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے حل کر دیا کہ جیسے کوئی مسئلہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، وہ مجھے ہی پہاڑ لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس ٹائم پہاڑ لگ رہا ہوتا تھا، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاتی تھی تو وہ پہاڑ بالکل بھی پہاڑ نہیں رہتا تھا، وہ ذرے سے بھی کم اس کی حیثیت ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کن فرمانا ہے اور فیکون ہو جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو یہیں تک کے لیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔